میرے نبی نے فرمایا حشر کا میدان ہوگا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے دو چہرے ہوں گے۔ دو چہرے کا مطلب ہم آگے کا حصہ نہیں ہے تو ہمارا آپ کا آگے چہرہ، ان کا پیچھے بھی ہوگا، آگے اور پیچھے دونوں طرف۔ تو لوگ دور سے دیکھے جائیں گے نا، ارے یہ دو چہرے والے، دو چہرے والے۔ نبی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، جو دوہری پالیسی کرتے، جو غیبت کرتے، چغلی کرتے، ادھر کی ادھر کر کے لڑائی کرا دیتے ہیں۔ نبی نے فرمایا یہ وہ حشر کے میدان میں ایسے لوگوں کے دو چہرے ہیں۔ اللہ، میرے نبی کی بارگاہ میں دو عورتیں آئیں، انہیں مسائل پوچھنا تھا، ضرورت تھی، مسائل پوچھ رہی ہیں۔ نبی نے فرمایا تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا کے آئی ہو؟ آقا نہیں، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مرے ہوئے بھائی کا کوئی گوشت کھا لے گا؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے نبی بولے کھا کے آئی ہو؟ آقا ہم نے تو مرے ہوئے بھائی کا لگ رہا، آج ہم نے گوشت ہی نہیں کھایا، ہم نے آج گوشت ہی نہیں کھایا۔ نبی بولے کھا کے آئی ہو؟ وہ رونے لگی، آقا ہم نے نہیں کھایا۔ میرے نبی بولے ادھر جاؤ، حلق میں انگلی ڈالو، قے کرو، الٹی کر کے آؤ۔ جب ان دونوں عورتوں نے حلق میں انگلی ڈالی، الٹی کری، تو گوشت کے لوتھڑے اور بوٹیاں نکل رہی تھی۔ اب تو وہ کانپ گئی، آقا ہم نے کھایا نہیں تھا یہ کیا؟ نبی بولے تم غیبت کر کے آئی، چغلی کر کے آئی، تم پیٹ پیچھے برائی کر کے آئی۔ نبی نے فرمایا غیبت کرنا ایسا جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ قرآن میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا نا؟ نبی نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو آج کے بعد ایک دوسرے کی کوئی غیبت تو نہیں کرے گا، ایک دوسرے کی برائی نہیں۔ بہت بری عادت ہو گئی ہمارے اندر، عورتوں میں اور زیادہ۔ کسی کی بیٹی کا اگر رشتہ اچھا ہو گیا تو جب تک توڑوا نہیں دے گی دم نہیں لے گی۔ کسی بھائی کا کاروبار اچھا چل گیا تو پڑوسی کو خود بخود بخار چڑھ رہا۔ بہت بری عادت بنا لی ہم لوگوں نے۔ یہ سینے میں نا، دل میں ایک دوسرے سے حسد اتنا بھرے پھر رہے ہیں، اتنا۔ اس کو حدیثوں میں غلاظت کے نام سے کہا گیا، غلاظت۔ اب ایک بات بتاؤ، گندگی، ناپاکی، غلاظت تمہارے یہاں کپڑے پہ لگ جائے، ہاتھ پہ لگ جائے، اور مسجد میں جاؤ تو کوئی ٹکنے دے گا؟ پہلے اسے دھو، صاف کرو۔ اور اندر جو ہم اتنی غلاظت بھرے پھر رہے ہیں، حسد، غلاظت، کینہ، غلاظت، بغاوت، سمجھے، تکبر، غرور، گھمنڈ، تیری میری برائی، چغلی، غیبت، یہ ساری چیزیں اندرونی کپڑے کو خراب کرتی ہیں، غلاظت۔ اور اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت زیادہ مقبول ہو جو ظاہراً اور باطناً دونوں پاک ہو۔ یہ کپڑا دھوتے ہیں، اب تو لوگ کلمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں صاحب۔ پڑھیو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب تو لوگ کپڑے ہی، کلمہ ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کپڑے کو 8 دن پہنو گے تو دھونے کی ضرورت پڑے گی نا، اس کو 2 دن پہنو گے دھونے کی ضرورت پڑے گی۔ کتنا صاف ہے لیکن پھر بھی 2 دن بعد دھونے کی ضرورت پڑے گی۔ تمہارا کتنا صاف ہے، 2 دن بعد دھونے کی ضرورت پڑے گی۔ میل، کچیل، گرد، غبار، سب اس پہ، دل کو اس پہ میل، گرد، غبار، اس کو کالا کرنے کے لیے۔ یہ دل کالا کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا نا، ایک گناہ کرتا ہے آدمی تو دل پہ ایک سیاہی کا نقطہ لگتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دل پہ میل،
پھر دل پہ خول چڑھ دے. اس کی پہچان کیا؟ وہ انسان جس کا اللہ و رسول کے ذکر میں دل نہ لگے، سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے. جس کا مسجد میں دل نہ لگے، سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے. جس کا دینی باتوں میں دل نہ لگے، ناچ کھیل کود خرافاتوں میں دل لگے، تو سمجھ لو یہ دل کا بیمار ہے. دل کا روحانیت کے اعتبار سے. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا اب توجہ رکھنا میری طرف. بات نہیں بیٹا، اب توجہ رکھو. دل کہاں ہے؟ کھال کے اندر، ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر. اس پہ میل گیا کہاں سے؟ کبھی سوچا؟ میں علم تصوف کے حوالے سے تھوڑا بولوں. اس پہ گیا کہاں سے؟ سوراخ ہے کہیں؟ تمہارے ہے کہیں سوراخ؟ میل کہاں سے گیا؟ دل پر میل جانے کے لیے 5 دروازے ہیں. کتنے؟ تم نے سنے نہیں ہوں گے، میں انہیں بتا دوں. کتنے دروازے بولو؟ ان دروازوں کا نام بتاؤں؟ ان دروازوں کا نام بتاؤں؟ ان دروازوں کا نام سب سے پہلا دروازہ آنکھ. آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو آنکھوں میں گناہ چپکتا نہیں ہے، میل بن کے جا کے دل پہ لگتا ہے. دل پہ کیسے اثر ہوتا ہے؟ تمہیں کبھی ایک طرف اچھی برفی رکھی ہو، ایک طرف بیکار برفی رکھی ہو، کس پہ کو بھاگو گے؟ دل تمہارا کدھر کو جائے گا؟ سمجھے؟ یہ دل دیکھ آنکھ رہی ہے مگر اثر کہاں پڑ رہا؟ دل پہ. تو آنکھوں سے گناہ کرتے میل جاتا دل پہ. اگر تمہیں دل کو اچھا رکھنا ہے اور دل کو برباد نہیں کرتا تو آنکھوں والا دروازہ گناہوں کی طرف سے بند کر دو. اب ان آنکھوں سے گندے گندے فوٹو نہیں، فلمیں نہیں، موویز نہیں، تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنا نہیں، گانے باجے کچھ نہیں. اگر دیکھنا ہے نا تو میں بتاؤں اور مزہ آ جائے گا. دیکھنا تو کیا دیکھو، رات کو سو، صبح کو اٹھو، مسکرا کر کے ماں باپ کا دیدار کر لو. نبی فرماتے 1 حج مقبول کا ثواب ہے. سبحان اللہ. اگر دیکھو تو 1 حج مقبول کا ثواب. مگر کہاں؟ ان آنکھوں کو اتنا غلط استعمال کر رہا ہے انسان، اتنا غلط مت پوچھو. دوسرے دروازے کا نام ہے کان. کان میں ایئر فون لگا کے سو گیا مٹو، اسے پتہ ہی نہیں، ادھر ٹھو 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 چل رہی اور یہ سو رہا ہے. اس کان سے اگر گناہ کرو گے نا تو دل پہ میل. اس کان کو بھی گناہوں کی طرف سے بند کر دو، دروازہ بند. دوسرا ہے زبان، تیسرا ہاں ہے زبان. نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو، جنت کی ضمانت تو میں لے لیتا ہوں. وہ 2 چیزیں، ان میں سے ایک زبان اور دوسری شرمگاہ. تو زبان کی حفاظت کر لو. مگر اتنا بڑبڑ چوراہوں پہ کھڑے ہوگا، تیری برائی میری برائی، ادھر ادھر، یہ سمجھتا. اور شیطان تھپکورتا کہتا واہ مفتی صاحب، واہ مفتی صاحب، ارے تو 2 لوگوں کو ہرا دیا، سب سے بڑا کامیاب تو ہی. جھوٹ اتنا بولتا، منہ سے بدبو آنے لگتی. بہرحال اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. چوتھا ہاتھ. ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے، دل پہ میل جاتا ہے. 5واں پاؤں. یہ 5 دروازے اگر تم نے بند کر لیے تمہارا دل آئینہ ہو جائے گا گناہوں کی طرف سے. ولیوں کی بارگاہ میں جب جاتے نا، پہلے لوگ مولوی ہوتے تھے تو خانقاہوں میں جاتے تھے، تو سب سے پہلے وہاں پہ دل کی صفائی ہوتی، قلب کی صفائی ہوتی تھی نا. تو قلب کی صفائی کے لیے تمہیں اگر کمرہ صاف رکھنا ہے تو یہ سب بند کرنا پڑے گا نا، تاکہ ہوا بھی نہ پہنچے ادھر. اور آج کان اگر جان بوجھ کے تم بند کر لو، تب کسی بس میں چڑھو تو وہاں گانوں کی آواز آ رہی ہے، کہیں سے گزرو کوئی نہ کوئی لڑکا موبائل لے کے چلا جاتا ہے. کتنی آواز ہے. یہ دنیا میں اتنی خرافات ہے، کان تم بچا ہی نہیں سکتے. تو یہ کان اور آنکھ اور پاؤں یہ سارے گناہوں سے بند. ان 5 چیزوں پہ لاک لگا لو، اب تمہارا دل کامیاب. چلو یہ تو لاک لگ گئے سب، لیکن جو اندر پہلے سے گندا ہو گیا وہ صاف کیسے ہوگا؟ اس کا جھاڑو کہاں سے لاؤ گے؟ وہ بھی بتا دوں. یہ کپڑا ہے، اس کو دھونے کے لیے پانی اور صرف کی ضرورت پڑتی ہے. تو
تمہارا دل جو دھلے گا وہ پانی اور صرف سے نہیں، واشنگ مشین میں ڈال کے نہیں، ارے اس کے لیے صابن اور پانی ہوتا ہے، مگر دل کو دھونے کے لیے اللہ رسول اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک کام کی چیز تمہارے ذہن کو لگے گی، کلمہ پڑھی بولو لا الہ الا اللہ۔ ایک بات بتاؤ، میں نے اس لیے پڑھا ہے الا اللہ پہ زور کیوں لگا رہا تھا؟ کسی کتاب میں پڑھا؟ یہ قدرتی طور پہ میں کہہ رہا ہوں، بچہ چھوٹا بچہ اس نے تو پڑھا ہی، اس سے پوچھو کہ لا الہ الا اللہ پہ زور لگاتے ہیں سب، کیوں لگاتے ہیں بتاؤ اس کی حکمت۔ جیسے تم لوگ سوچتے ہو نا میرے کھیت میں دھان اچھا ہوگا، یہ والی دوا ڈال دوں، ہم لوگ بھی چلتے چلتے سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا۔ ہم بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، تم لوگوں نے تو بزرگوں کے پاس بیٹھنا ہی چھوڑ دیا، تمہیں بھائی بھائی کی محبت نہیں ہے، تم نے تو سب سے اچھا دوست موبائل، اب تو اتنی فرصت ہی نہیں رہی کہ اپنے ابا کی خیریت لے لے، بھائی کی خیریت لے۔ پہلے بیٹھک ہوتی تھی، چوپال ہوتی تھی، بیٹھے پڑے حقے پی رہے، خیریت لے رہے، ایک دوسرے کی سن رہے، دل اچھا ہو رہا ہے، یہ باتیں ہوتی تھی، دل میں میل ہوتے ہی نہیں تھے، اور اب تو اتنا غدار ہو گیا انسان، اللہ معاف کرنا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ میں زور کیوں ہے؟ تم جب کپڑا دھوتے ہو نا تو صرف ڈال کے ایسے کر کے رگڑتے ہو نا، رگڑتے ہو، تو بزرگوں نے کہا نا الا اللہ پہ دل پہ جھٹکا دیا کرو، لا الہ الا اللہ دل پہ رگڑا مارا کرو تاکہ سارا میل دور ہو جائے۔ کیا کرا کرو؟ یہی وجہ تھی غریب نواز اگر چاہتے تو توپ بنا لیتے، چاہتے تو کوئی ہتھیار بنا لیتے، مگر اس ہتھیار سے وہ پہاڑ تو اڑا سکتے تھے، کسی کا دل نہیں جھکا سکتے تھے، انہوں نے اپنے دل کو روشن کیا۔ یہی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اگر جب الا اللہ پڑھتے تھے تو پہاڑ کو ہلا دیا کرتے تھے۔ اس غریب نواز نے اپنی زبان کو کامیاب بنایا تو 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا، 95 لاکھ کو کلمہ پڑھا، ایک روایت میں 90 لاکھ بھی، چلو 90 ہی مان لو، کم سے کم تھوڑے ہوتے، اور وہ بھی میرا خیال ہے 1000 سال کے آس پاس ہوگا، 1000 سال، 900 1000 سال، ہاں تقریباً 893 غریب نواز کو۔ ہاں اب اندازہ لگاؤ اس وقت پبلک کتنی کم ہوگی، یہ تو اب ادھر وہ 50 سال زیادہ ہوئی ہے، پبلک کم ہوگی، تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، بڑی بات ہے۔ یہ لوگ وہ تھے جو سب کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے دل کو کامیاب کیا۔ شاہ جی میں بس ایک بات سن لو، ختم کر رہا ہوں۔ شاہ جی میں حضور پیلی بھیت شریف میں ہاں بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، برے رامپور میں سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ، یہ سلسلہ چلا ہے پانی پت آگے سرہند شریف، کون سی جگہ؟ سرہند شریف، وہاں مجدد الف ثانی، وہاں سے سلسلہ چلا حافظ شاہ جمال اللہ۔ حافظ شاہ جمال اللہ کے خلیفہ شاہ درگاہی، شاہ درگاہی میں ولایت کے خلیفہ شاہ احمد علی شاہ، بھٹپور شریف مزار ہے، شاہ احمد علی شاہ کے خلیفہ یہی شاہ جی میاں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے نا پیڑ پہ الٹے لٹک جاتے تھے، انہوں نے بڑی محنت ہے، جیسے تم لوگ جم جاتے ہو نا، جم، یہ تمہیں ڈولے بنانا پڑتے ہیں اور پھر کھاتے، اللہ کے ولی بھی پیڑ پہ الٹا لٹک لٹک اللہ اللہ اللہ، یہ لوگ آنکھوں سے بھی اللہ لکھتے تھے، جیسے ہم لوگ یہ دیکھیے الف، یہ لام، یہ ڈبل لام، پھر یہ ہا، یہ تشدید، یہ کھڑا زبر، ہو گیا اللہ۔ تو یہ لوگ نظروں سے لکھتے تھے۔ اب سمجھ رہے ہیں کہ پاگل ہے؟ وہ پاگل نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کو قلم بناتے تھے۔ ایک دن میں 66 مرتبہ، اللہ کے عدد 66 آتے ہیں، 66 مرتبہ لکھتے تھے، یہ پہلا قاعدہ ہے۔ تمہیں کیا پتہ ولیوں کی باتوں کا، ہم تصوف پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا
66 تو آنکھوں میں ان کے وہ کمال آتا تھا جب لفظ اللہ لکھا جاتا تھا نا 66 مرتبہ آنکھوں، اگر کسی مریض کو ایسے نظر بھر کے دیکھ لی تو وہ مرض ختم اس کا، کسی جن بھوت والے کو ایسے نظر بھر کے دیکھ لی اس کا وہ ختم، آنکھوں میں یہ کمال تھا۔ پھر وہ سانسوں سے لفظ اللہ، تم سمجھو کوئی پاگل ہے؟ پاگل نہیں، وہ سانسوں سے اللہ 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 کہتا تھا، اللہ۔ تمہیں کیا پتا کیا تم سمجھو یہ تو ناک سے نکلا، یہ اللہ ہے۔ سرکار مفتی اعظم جب، اور تمہارے یہاں بہادر گنج شریف میں مولوی عبدالسلام صاحب ذکر قتال، ہاں بالکل صحیح کہہ رہے، ذکر قتال تک پہنچ گئے تھے مفتی اعظم بھی۔ جب یہ ذکر کرتے تھے تو ان کے جسم کے سارے ٹکڑے الگ الگ ہو جاتے، ہاتھ کہتے اللہ اللہ اللہ، یہ گردن اللہ اللہ، ہر طرف ہر عادت، جو لوگ دیکھ لیا کرتے ارے انہیں کوئی قتل کر کے بھاگ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ٹکڑے جڑے پھر آ گئے، یہ ذکر قتال تک پہنچتے تھے۔ ہاں لیکن آپ کو کیا پتہ ہے اللہ کے ولیوں نے کتنی محنت۔ شاہ جی میاں حضور کی بات بتا رہے تھے، شاہ جی میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اچھا میرے نانا جو ہیں سید صادق میاں ٹانڈا شریف میں، نہیں وہ ٹانڈا درو ٹانڈا، ہاں سید صادق میاں، ان کے والد صاحب مہدی میاں، ان کے والد صاحب بسم اللہ شاہ میاں، ان کے والد صاحب بھورے میاں، وہ ہیں تو وہ خلافت کے اعتبار سے وہی سے ہوا۔ تو یہ گئے تھے شاہ حافظ جمال اللہ، تو ان کو لینے کے لیے گئے، بارش پڑ رہی تھی، بولے یار کیسے لے کے آئیں، تو انہوں نے کہا چھتری تو ہے نہیں، تو میرے نانا میاں کے جو پردادا تھے انہوں نے جو تھا ایک پیڑ کو پکڑا، پاکھڑ کا پیڑ تھا اور چھتری کی طرح اکھڑ کے لے کے چل دی پیر کو لینے کے لیے۔ تو حافظ شاہ جمال اللہ بولے مجھے یہ پتا ہوتا بھورے میاں تو تیرا مرید میں بنتا، مطلب یہ اتنی محبتیں تھی۔ بہرحال تو شاہ جی میاں حضور تالاب پہ بیٹھے ہوئے وضو بنا رہے تھے، دو مولانا لوگ ادھر سے بولے یار یہ دیکھیے فقیر، اسے لوگ ولی ولی کہتے ہیں، اور یہ کیسے وضو بنا رہے ہیں؟ سمجھے اس نے پورے سر کا تو مسح کیا ہی نہیں، چوتھائی سر کا مسح کر لیا، اور جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا، پورے سر کا سنت ہے، جو سنتوں پہ عمل نہیں کرتا ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو اب چل کے اس کی ٹانگ ذرا لیتے ہیں، مگر انہیں کیا پتا تھا یہ دل کے حالات بھی پڑھ لیتے۔ دور شاہ جی میاں حضور بھی وضو بنا کے وہیں بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے یہ بھی تیز تیز چلے گئے، فقیر چلا نہ جا، جیسے ہی قریب گئے شاہ جی میاں حضور نے پکڑا اپنا سر، بولے لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، جب ایسے کرا تو یہاں سے الگ کر لیا، ہاتھوں میں لیے پڑے اور تالاب میں لیا، بولے لا الہ الا اللہ، پورے سر کو ڈبو دیا، پھر نکالا بولے لا الہ الا اللہ، بولے پھر نکالا لا الہ الا اللہ، پھر نکال کے اور گردن پر رکھ کے بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے مولانا اب تو مساوی ہو گیا ہوگا، غسل بھی ہو گیا ہوگا دل کے حالات، بولے اب تو مسا اور غسل دونوں ہو گئے، قدموں پہ گر گیا، بولے پتہ نہیں تھا معاف کر دینا، بولے سب چیزیں جو ہیں نا وہیں سے نہیں ملتی ہے، تو انہوں نے معافی مانگی۔ یہ اللہ والے تھے۔ قرآن میں ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام والا، سننے کا بہت اچھا ہے، تم بھی قرآن پڑھا کرو۔ حضرت سلیمان کی حکومت پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، ہوا پر، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا، اچھا یہ سنا دوں، ہوا پر بھی۔ تو ایک دن اچھا ایک دن انہوں نے پرندوں کو اکٹھا کیا، سارے جانور پرندوں کو، انہوں نے دیکھا وہ کہاں ہدہد نہیں دکھی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، سورہ نمل میں 19 بارے ہے نا۔ اب پورا بیان ہے، اب ہدہد نے کہاں ہے ہدہد، آنے دو آج اس کو سزا دوں گا۔ اب ہدہد جب آئی ڈرتے ڈرتے، ہاں ہدہد سمجھ رہے ہو نا، بتا دیا زبان میں کیا بولتے ہیں، کھٹ بڑا ہے۔ اچھا چلو ہدہد سمجھ گیا نا، وہ اس کے اوپر بھی تو ایسا کر کے، وہ دوبر ہوتی ہے نا، دوبر ایک گھاس اس کی جڑ نکال نکالے کھاتی ہے، پیڑوں میں بھی مارتی ہے، سمجھ رہے نا، ہاں تاج بنا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں ہدہد، سمجھ گئے۔ تو ہدہد کا
माली अल्लाह अल हुदूद, क्या हुआ मैं हुदूद को नहीं देखता, कहां है वो? फकाना मिनल गायबीन, बहरहाल आई। कहां थी तुम? हुदूद से हज़रत सुलेमान ने कहां थी? कहा अल्लाह के नबी मैं ऐसी जगह से आ रही हूं और ऐसी खबर लेके आ रही हूं, सुनो तो। कहा क्या? बोले मैं मुल्क सबा से एक नबा लेकर के आ रही हूं। नबा बोलते खबर को, मुल्क सबा से खबर ला रही हूं। क्या खबर है? कहा वहां एक औरत है, उसका नाम बिल्कीस है और वो तख्त पे बैठ के मर्दों पर हुकूमत कर, बादशाह है वो, और उसका तख्त देखने का है। एक औरत होकर के, सूरज की पुजारी, एक औरत होकर के। अरे जब देखा, इन्होंने इकट्ठा किया जिन्नात को और सब लोगों को। हजरत सुलेमान बोले कौन उसका तख्त उठा के लाएगा? काल इफरीतुम मिनल जिन, एक इफरीत जिन बोला मैं लाऊंगा। क्या बोला? कौन बोला? जिन। कब मैं लाऊंगा? जिन्नात में से इफरीत बोला मैं लाऊंगा। अना आती कभी कबला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, कब तक आओगे? बोले आपकी ये महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले लाकर रख दूंगा। अरे फिर कहा नहीं, कोई और बोलो। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, अब एक अल्लाह का वली बोला जिसके पास किताब का इल्म था, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। ये बड़ा ना, कुरान पढ़ा करो बड़ा मजा आता है। एक आसिफ बिन बरखिया, उनका नाम, बोले मैं लाऊंगा। कब तक? तरफुक, आंख का पलक झपकने से पहले पहले। अल्लाह का वली, जिन्नात पीछे रह गया। आंख पलक झपका ही नहीं, वो आकर रख गया। ये वाकया एक अंग्रेज ने पढ़ लिया। अंग्रेज बोला अरे यार इनका दीन तो बड़ा मजबूत दीन है भाई, इतनी ताकत। वो ईमान ले आया और उसने कहा मुझे भी, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब, उसके पास जो इल्म था वो किताब का था और किताब कुरान में, मैं भी अब इसी को पढ़ूंगा। वो बेचारा हाथ उनके लग गया जिनका पैजामा ज्यादा ऊंचा होता है, वो उसे जो थे जमात में ले जाने लगे। 1 साल तक तो उससे बर्तन ही मंजवाए जमात में। अब वो रोजाना कैसा मुझे वो इल्म सिखा दो। अरे बोले हाँ अल्लाह चाहेगा आ जाएगा, अल्लाह चाहेगा। 1 साल तक रगड़वाते रहे, कुछ नहीं आया। एक दिन वो पाकिस्तान पाक पटन से उसका गुजर हुआ और पाक पटन में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर का मज़ार शरीफ है, जो साबिर पाक के मामू। कौन है बोलो? वो अल्लाह, उनका मज़ार है वहां पाक पटन में। उधर से गुजरा तो फकीर लोग झाड़ू मार रहे थे और लोग आ रहे थे जा रहे थे। एक गली है ना मज़ार शरीफ में, गए हो कभी? अब वो एक इतनी होगी कम से कम 10 फीट की, दूर से वहां दिख रहा। उसने कहा, अंग्रेज ने कहा जो मुसलमान हो गया था, कहा ये क्या? तो इधर मस्जिद शिरक हो रहा। बोले यार ये लोग तो टोपी लगा हुए, दाढ़ी वाले भी अपने ही लग रहे। बोले देख के जरूर आओ। बोले नहीं, तो वो रुका ही नहीं, चला गया। जैसे ही अंदर गया एक फकीर ने उसको पकड़ लिया। फकीर काले कपड़े पहने हुए था, बटन नसीब नहीं थे, बेचारा बबूल का कांटे लगाए बड़ा झाड़ू मारता था भाई। फकीर ने देख लिया क्यों आया। फकीर बोला बाबा के मेहमान लग रहे हो। क्या बोला? बाबा के मेहमान लग रहे हो? बोले हाँ मेहमान है। अच्छे मेहमान हो तो हम तो इनके दर के भिखारी है, गुलाम है, खादिम है। बोलो क्या चाहते हो? फकीर बोला क्या चाहिए, ठंडा या गरम? अंग्रेज के तो शौकीन ही होते थे। बोला चाय चाहिए, चाय। फकीर ने ऐसे हाथ करा तो चाय का कप आ गया उसके हाथ में
بولا کب بھی وہی میرے ہی والا ہے. بولا میں سمجھ گیا انہوں نے جو لا دیا تھا نا ایرتد طرف آنکھ جھپک, یہ بھی انگلینڈ سے کبھی منگا دیا سمجھے. اب گیا بولا رک جاؤ یہ رک جاؤ, چاہے تو بعد میں وہ اپنا سامان لیا. انہوں نے پڑھا کہا جا رہا ہٹو تمہیں بہت دیکھ لیا, سامان لے کے چلا. یہ اللہ والا ہے, لیکن عقیدہ ہونا چاہیے. دیکھو جو چیز ہم پر فرض ہے, جو واجب ہے, عاقل پر, بالغ پر, ایمان والے پر وہ فرض ہیں. جیسے نماز ہے, اگر نماز چھوڑ کے تم یہ سب کام کرو گے تو ایسا ہوگا جیسے پانی چھوڑ کے تم دھول میں نہا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ نماز ہم پہ آپ پہ فرض ہے, کیونکہ یہ لوگ سب جتنے بھی ولی تھے یہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی. سمجھ میں آ رہی؟ ہاں, تو میں آپ سے یہی کہہ کے جاؤں گا, میں اب آپ کے لیے پرانا ہو گیا ہوں. آپس میں بیر بازی, سیاست بازی, غیبت, چغلی, جلن, حسد, کینہ, ادھر سے ادھر کرنا, ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہنا, ادھر پھنسوا دینا, ادھر یہ سب کرا, یہ تمام خرافات دور ہو جانی چاہیے. بولو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ بولو ہونی چاہیے نہیں؟ دل سے یار, دل سے. واقعی میں صحیح بتا کے تم کہو گے کیسے کہہ رہے ہیں, صحیح بتا رہا ہوں میں, تم جاؤ مجھے یاد رکھو. اگر تم نے نا اپنا خود ہر ایک نے اپنا اپنا دل اگر صاف کر لیا تو وہ انسان کبھی بھی فکر میں نہیں پڑ سکتا, وہ غم میں نہیں رہے گا. تھوڑا بہت تو دیکھو تکلیفیں برداشت تو اللہ والوں پہ بھی آئی, اور اتنی تکلیفیں, اتنی پہلے کلاس کا اس کا ہلکا امتحان ہوتا ہے, ہائی اسکول کا اور کٹھن, انٹر اور کٹھن, آگے تک جتنے بھی آگے بڑھتے اور کٹھن ایگزام ہوتا ہے. ایسے ہی تم جتنی ترقی کرتے جاؤ گے تو تمہارا امتحان زیادہ ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کے بعد کوئی برائی نہیں, آپس میں میل محبت پیار, نمازیں پڑھو گے, ماں باپ کی عزت کرو گے, اور کسی کو بھی تکلیف نہیں دو گے. کلمہ پڑھو میرے ساتھ سب لوگ, بولو لا الہ الا اللہ. کون کہتا ہے کہ ہاں یار یہ بات غلط ہے یار, صحیح بات ہے, یہ انہوں نے صحیح یاد دلایا مجھے. اچھا تم خود بتائیو تمہیں, ہاں تم خود بتائیو تمہیں اچھا لگتا ہے, برا نہیں لگتا؟ دیکھو خالی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. تم اگر میرا ساتھ دو گے, جس نے بھی اگر ایسا قدم اٹھایا ہو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اس کو, مگر وہ اب اس کی بھرپائی اگر کر دے, یہ راستہ ڈھونڈے کہ یار میری ذات سے اللہ کے گھر کی عبادت رکی, اللہ کا گھر رکا ہے, تو میں اس کو انشاءاللہ جاری کرا کے بھی رہوں گا. اللہ اتنا بڑا رحمان و رحیم ہے, 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا. بولو کر دیا نہیں کر دیا؟ پیارو